اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون أئنا لمردودون فی الحافرہ أئذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فإنما ہی زجرۃ واحدہ فإذا هم بالساہرہ هل أتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب إلی فرعون إنہ طغیٰ فقل هل لک إلی أن تزکی وأهدیک إلی ربک فتخشی فأراہ الآیۃ الکبریٰ فکذب وعصی ثم ادبر یسعی فحشر فنادی فقال انا ربکم الأعلی فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی۔ یہ سورہ النازعات ہے اور اس کا مضمون، اس کا جو عمود ہے، اس میں بھی انسانی ذہن کو جھنجھوڑا گیا ہے اور انسانی فکر کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ قیامت کے آمد کے بارے میں پختہ یقین لوگوں کو ہو جائے۔ جب کفار و مشرکین سے قیامت کے وقوع کے بارے میں، قیامت کے آمد کے بارے میں اور اس کی ہولناکیوں کے بارے میں بتایا جاتا تھا تو وہ کسی طریقے سے اس پر آمادہ نہیں ہوتے تھے کہ قیامت بھی آئے گی اور حساب و کتاب کا مسئلہ بھی درپیش ہوگا۔ کفار کی اور مشرکین کی اس روش کو اور ان کی اس اصرار کو، بلکہ رسالت کی باتوں سے اس بغاوت کو، سرکشی کو دیکھتے ہوئے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ بھی ایک مستکبر تھا، متکبر تھا۔ اس کے استکبار کا اور اس کے کبر کو کس طریقے سے ڈبویا گیا اور اس کے زور کو اور اس کی طاقت کو کس طریقے سے تہس نہس کیا گیا اور دریائے نیل میں وہ غرق کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ دراصل ایک طریقے سے کفار و مشرکین کی، عربوں کے اندر جو استکبار ہے، اس استکبار پر ایک طریقے سے تیشہ زنی ہے اس تاریخی واقعے کے ذریعے۔ اس کی جو ابتدا ہوتی ہے اور جن چیزوں کی یہاں پر شہادت دی گئی ہے، کہتے ہیں کہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے، بلکہ بعض نہ کہیے اکثریت کا 98% عربی، اردو اور دیگر زبانوں کے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابتدائی جو ایک طریقے سے 5 آیات ہیں، ان 5 آیات کا تعلق فرشتوں سے ہے، لیکن خاکسار اس رائے سے اتفاق کرنے کے برعکس وہ ہواؤں کو اس سے مراد لے گا اور ایک طریقے سے ہواؤں کا ذکر کر کے اس دلیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ
یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ ہوائیں میری دسترس میں ہے، میری گرفت میں ہے، چاہے وہ باد صرصر ہو اور چاہے معمولی قسم کی ہوا ہو۔ تو ان ہواؤں کے حوالے سے اور ہواؤں کا جو تعلق بادلوں سے ہے، بادلوں کے تعلق سے یہ استدلال کیا جا رہا ہے کہ اگر ایسی ذات قیامت کے کوائف کو، احوال کو، اس کی آمد کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات کو بے چوں چرا، بغیر کسی حجت کے، دلیل کے، اصرار کے تسلیم کر لیا جائے۔ اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے تو ایک طریقے سے وہ طاغوتی ذہن کا، فکر کا حامل ہے اور فرعونی کردار سے اس کی وابستگی ہے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قرآن ان ہواؤں کے بارے میں بتانا چاہتا ہے جو ہوائیں انتہائی تیز ہوتی ہیں، طوفانی ہوتی ہیں، باد صرصر ہوتی ہیں، ان کا حوالہ دینا چاہتا ہے۔ اور وَالنَّاشِطَاتِ نشطًا، اور پھر ان ہواؤں کے بارے میں بتانا چاہتا ہے کہ جو ہوائیں باد صرصر نہیں ہوتی ہیں، تیز نہیں ہوتی ہیں، اس میں باد صرصر کی طوفان کی شدت نہیں ہوتی ہے، ہلکی ہوائیں ہوتی ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور پھر ان ہواؤں کے تعلق سے بادل کا ذکر کیا گیا کہ جب ہوا چلتی ہے تو ان ہواؤں کے حوالے سے، ان ہواؤں کے توسط سے بادل ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں۔ انہیں ہوائیں قرآن میں دوسری جگہوں پر آیا ہے کہ ہوا ان کو ہنکاتی رہتی ہے، جیسے انسان جانور کو ہنکاتا ہے، اسی طریقے سے ہوائیں بھی ان کو پش کر کے کبھی ادھر لے جاتی ہیں، کبھی ادھر لے جاتی ہیں۔ اور یہی ہوائیں کبھی کبھی بارش کے بادل کو، جو بادل بارش سے، پانی سے بوجھل ہوتا ہے، ان ہواؤں کو کسی علاقے میں لے جاتی ہے اور وہاں پہ بارش کی وجہ سے معاملہ جل تھل ہو جاتا ہے۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور یہ جو ہوائیں ہیں ان کا جو رب کہتا ہے، اس کے رب کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے، ہوائیں بڑی تیزی سے اس پر عمل کرتی ہیں اور ان بادلوں کو اس علاقوں میں لے جاتی ہیں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور پھر جو باتیں اللہ کی طرف سے ان ہواؤں کے لیے صادر ہوتی ہیں یا ان بادلوں کے لیے جو آرڈر ہوتا ہے، اس آرڈر پر، ان باتوں پر، اس حکم پر پوری طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ مدبرات کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں بارش ہونی ہے تو بارش ہوتی ہے، اس علاقے میں قحط سالی کے حالات ہونے ہیں تو قحط سالی ہونی ہے۔ تو ایک طریقے سے ان ہواؤں کی شہادت دیتے ہوئے، ان ہواؤں سے استدلال کرتے ہوئے کہ ان ہواؤں کو چلانے والا، آگے بڑھانے والا اور باد صرصر میں تبدیل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے۔ تو اس طریقے کی ذات اگر کوئی بات کہنا چاہتی ہے، تمہیں کسی چیز پر یقین دلانا چاہتی ہے، تو تم کو یقین کیوں نہیں آتا؟ یہ عربوں پر ایک طریقے سے ان کی ٹیڑھ کے بارے میں، ان کی جو ٹیڑھی فکر ہے، جو راہ ہے، اس کے بارے میں قرآن بتانا چاہتا ہے۔ اور پھر قیامت کا ذکر آ رہا ہے، یوم ترجف الراجفہ، کہ جب قیامت آئے گی تو ایک زلزلہ ہوگا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ قیامت کے وقوع کی جو ابتدا ہوگی، تو ابتدا میں ایک طریقے سے جھنجھناہٹ سی، ایک زلزلاہٹ سی اور ایک بڑا ارتعاش طاری ہوگا، یعنی زمین بالکل سے تھر تھرانے لگے گی، ہلنے لگے گی۔ تو یہ آمد ہوگی قیامت کی، اور تتبعہ الرادفہ، اور اسی ارتعاش کے ساتھ، اسی زلزلے کے ساتھ، اسی کپکپاہٹ کے ساتھ ایک اور کپکپاہٹ ہوگی۔ قرآن میں دوسری جگہوں پر ذکر ہوگا کہ
پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اسی کو یہاں پر راجفہ کہا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ دوسری طرح جب سور پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام مردے جو زمین کے اندر ہیں وہ باہر آ جائیں گے۔ تو یہ دو پھونکوں کا، دو سور کا ایک طریقے سے ذکر ہے۔ اب یہ جب سارے لوگ منظر عام پر آ جائیں گے، قبروں سے نکل آئیں گے، زمین پوری طریقے سے اندر سے خالی ہو جائے گی، تو قلوب یومئذ واجفہ، تو اس وقت احوال کیسے ہوں گے؟ لوگ ان احوال سے نمٹیں گے کس طریقے سے؟ ان پر ان کوائف کے احوال کے اثرات کیا طاری ہوں گے؟ تو پہلے قرآن نے یہ کہا کہ القلوب نہیں کہا ہے، قلوب کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چند دل ہوں گے، چند لوگ ہوں گے، ایک ایسا طبقہ ہوگا کہ جس طبقے کے دل جو ہیں کانپ رہے ہوں گے، مرتعش ہوں گے، عجیب طریقے سے ہل رہے ہوں گے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے۔ واجفے کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں اور بالکل تازہ جانور ہوتا ہے تو کچھ دیر تک اس کا جو گوشت ہے وہ بھی ہلتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ بات یہاں بھی کہی گئی ہے کہ یہ اس طریقے کی ہیبت ہوگی، اس طریقے کی شدت ہوگی کہ کچھ دل ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے دلوں پر تھر تھراہٹ طاری ہوگی، کپ کپاہٹ طاری ہوگی۔ یہ ایک طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جب کوئی ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے۔ جب اچانک کسی طریقے کا لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو انسان کی عقل جو ہے حیران رہ جاتی ہے، کام نہیں کرتی ہے۔ تو بالکل اسی صورتحال کی عکاسی یہاں کی گئی ہے۔ ایک تو دل کے بارے میں بتایا گیا، اور ابصارها خاشعہ، اور ان کی جو آنکھیں ہوں گی وہ سراسیمہ ہوں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی سخت صورتحال ہوتی ہے، سخت کوئی سچویشن ہوتی ہے تو انسان کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، اور کبھی نیچے دیکھنے لگتا ہے، اور کبھی آنکھ بند بھی کر لیتا ہے کہ ہم اس سخت ترین حالات کو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شیر کبھی اٹیک کرتا ہے تو انسان کی آنکھ جھک جاتی ہے، بلکہ ایک طریقے سے بند ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ہیبت ہوگی، یہ جو صورتحال ہوگی، ان کی آنکھوں سے پوری طریقے سے واضح ہوگی، ان کا دل کانپ رہا ہوگا، ان کی نگاہیں جھکی جھکی سی ہوں گی، بجھی بجھی سی ہوں گی۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے برسا آپ دیکھیے کہ جو لوگ بے فکر ہوتے ہیں، نڈر ہوتے ہیں، جری ہوتے ہیں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو صورتحال ہوگی وہ کسی سے آنکھ نہیں ملا سکے گا۔ اس طریقے کی کا ڈر اور خوف کا عالم ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جن دلوں کی بات کہی جا رہی ہے، جن لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جب یہ صورتحال ہوگی، یعنی قرآن بتا رہا ہے، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، تو ان باتوں پر توجہ دینے کے بجائے، ان باتوں پر رک کر سنجیدگی سے سوچنے کے بجائے وہ طنزاً یہ کہتے ہیں، اچھا بھائی اگر ایسا ہو گیا، یقولون آئنہ لمردودون فی الحافرہ، تو اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا ہم دوبارہ مطلب کہ زندہ کیے جائیں گے؟ دوبارہ جو ہماری زندگی ہے، وہ حافرہ کہتے ہیں، نقش قدم کو کہتے ہیں، جو پیچھے فٹ پرنٹ کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے؟ کیا ہم دوبارہ قبروں سے نکالے جائیں گے؟ کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ آپ کے کہنے کے مطابق کہتے کہ ارے بھائی آپ تو بڑی اہم بات کر رہے ہیں۔ ایک طریقے سے طنزاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر کہتے ہیں ارے بھائی آپ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے تو پھر تو ہم زندہ کیے جائیں گے۔ آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، بڑی عقل مندی کی بات کر رہے ہیں بھائی آپ۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، آپ سے ذرا ہم پوچھنا چاہتے ہیں، اس سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ جو حکمت کی باتیں آپ کر رہے ہیں، جو بڑی عقل مندی اور دانشوری کی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو بڑے بڑے فلاسفر ہیں بھائی، بڑے عقل مند ہیں، دانش مند ہیں بھائی آپ
تو ذرا ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہڈیاں ہیں جب گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، نخرے کا وہی مفہوم ہوتا ہے کہ جب ہڈیاں پرانی ہو جاتی ہیں، بھئی ہڈیوں میں گودا ہوتا ہے، مغز ہوتا ہے، اور جب وہ مغز کو آپ نکال لیں اسی کو نخرہ کہتے ہیں، تو وہ بجنے لگتی ہیں، بے جان سی ہو جاتی ہیں. تو یہ ہماری ہڈیاں جو پوسیدہ ہو جائیں گی، جو سڑ جائیں گی، جو گل جائیں گی، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گی، تو آپ کے کہنے کے مطابق دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے. کتنی عقل مندی کی بات کر رہے ہیں بھائی، ابھی اتنی عقل تو ہمارے پاس نہیں تھی. یہ صاحب بڑے عقل مند ہیں بھائی، بڑے عقل مند ہیں. ان کی کتاب بھی دانشوری کی بات کرتی ہے بھائی. قالو تلک اذن کرۃ خاسرہ. اگر ایسا ہو جاتا ہے، قیامت آ جاتی ہے، حساب و کتاب کے مسائل برپا ہو جاتے ہیں، تو یہ تو بڑی خطرناک قسم کا واقعہ ہوگا. کرۃ خاسرہ، یہ تو بڑی ناکامی ہماری ہوگی. ہم تو مان نہیں رہے ہیں. اس کا مطلب ہم وہاں جھیلیں گے، ستائے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. جب اس طریقے کی گستاخیاں، جب اس طریقے کی بدتمیزیاں، جب اس طریقے کی لاف زنی کفار و مشرکین کی جانب سے آتی ہے، تو اس کا قرآن یوں جواب دیتا ہے کہ سن لو، جس طریقے سے تم ان باتوں کو نہیں مانتے ہو، تو ایک بار پھر ہم تم کو اس قیامت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو ایک طریقے کی ایک ڈانٹ ہوگی، زجرۃ واحدہ، ایک طریقے کی سخت ترین آواز ہوگی. زجرہ کہتے ہیں کہ جب بہت تیز سے کسی کو آپ ڈانٹیں، آپ کہتے ہیں کہ ایسا ڈانٹا کہ پوری بلڈنگ گنگنانے لگی، تو زجرۃ واحدہ اسے کہتے ہیں کہ اتنی سخت ترین ڈانٹ ہوگی اور اتنی سخت ترین قیامت کی آمد ہوگی کہ اس پکار کے بعد، اس ڈانٹ کے بعد، اس سخت ترین آواز کے بعد جتنے سارے لوگ ہیں وہ سب منظر عام پہ آ جائیں گے. وہ میدان فیضا ہم بالساہرہ، سب کے سب میدان حشر میں موجود ہوں گے. اور کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی تم اگر نہیں مانتے ہو، جو قیامت کے احوال کے بارے میں، قیامت کی آمد کے بارے میں، قیامت کی شدت کے بارے میں اور اس کی سخت ترین گرفت کے بارے میں ہم بار بار تم کو بتانا چاہتے ہیں، بار بار تم کو جگانا چاہتے ہیں، تم کو ہلانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تمہارا یقین اس پر بالکل نہیں آ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم ایک واقعہ نقل کرنا چاہتے ہیں، تمہارے سامنے تاریخ کے اوراق پلٹنا چاہتے ہیں. اور تاریخ کا واقعہ یہ ہے کہ کیا تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے؟ وہ واقعہ اور ان کی وہ بات تمہارے سامنے ہے. واقعہ یہ ہے، اذ ناداہ ربہ، حضرت موسیٰ کو ان کے رب نے آواز دیا. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایک پیڑ کے اوٹ سے پیچھے سے اللہ نے حضرت موسیٰ سے خطاب کیا، کلام کیا. اور جو وہ جگہ تھی اس کا نام تھا بالوادی المقدس طویٰ. وہ وادی طویٰ تھی اور اس وادی طویٰ کو مقدس کہا گیا ہے. اگر آپ سے کوئی سوال کرنا چاہے کہ بھائی اس کو مقدس کیوں کہا گیا، تو اس کی کئی توجیحات ہیں، لیکن صرف ایک وجہ بتانا چاہتا ہوں. ایک تو اللہ کا حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہونا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ان کو رسالت دی گئی تھی، ان کو ایک طریقے سے ذمہ داری اللہ کی طرف سے سونپی گئی تھی. تو اس وادی کو، اس جگہ کو مقدس کہا گیا ہے. اور یہاں پر خاکسار یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ وہ جس گاؤں کا رہنے والا ہے، جہاں اس کی جائے ولادت ہے، اس کا نام بھی طویٰ ہے، اس کا نام بھی طویٰ ہے. اور ایز اٹ از اسی طریقے سے، اسی اسپیلنگ کے ساتھ، اسی ہجے کے ساتھ ہمارے گاؤں کا نام
لکھا جاتا ہے، لیکن اس کی تفصیل میں نہ جا کر میں پھر اپنے اس اصل مسئلے پر آتا ہوں کہ حضرت موسیٰ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اور فرعون کے پاس جانے کی اور تم کو بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ طغی اسے کہتے ہیں جب کوئی سیلاب آئے اور پورا علاقہ ڈوبنے لگے، آپ کہتے ہیں کہ پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، تو اس کا جو طغیان ہے، اس کی جو سرکشی ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو اس سرکش کی اصلاح کے لیے تم فرعون کے پاس جاؤ، فقل هل لک الی ان تزکی، اور تم جا کر یہ فرعون سے کہو کہ کیا تم اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہو، کیا تم کبر و غرور کی تاریکیوں سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہو، کیا تم نے جو اپنے آپ کو رب کا تصور دیا ہے، رب بنا لیا ہے، تو کیا اس انحراف سے تم اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہو؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور اگر تم چاہتے ہو، تمہیں اپنی اصلاح مطلوب ہے، تو کہتے ہیں کہ تمہیں میں ایک ایسی راہ پروردگار کے دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ راہ کدھر جاتی ہے؟ تم کو ایک راستہ بتانا چاہتا ہوں، تم کو ایک ہدایت نامہ دینا چاہتا ہوں، جس ہدایت نامے میں ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اور جب تم اس راستے پہ چلو گے، اس صراط مستقیم پر اپنے آپ کو گامزن کرو گے، تو تم ڈرو گے۔ میں اس لیے تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم تزکیہ حاصل کرو۔ تو ان چیزوں کے بعد جب اپنی کبر سے، اپنی ٹیڑھ سے، اپنی بغاوت سے، اپنے طغیان و سرکشی سے وہ باز نہیں آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو الآیت الکبریٰ، جو سب سے بڑا معجزہ، آیا کہتے معجزہ کو کہتے ہیں، جو ان کے پاس سب سے بڑا معجزہ تھا، اس معجزے کو اس کو دکھایا۔ پوری طریقے سے قرآن میں اس کی دیگر جگہوں پر اس کی تفصیل موجود ہے کہ جب انہوں نے اپنے لٹھیا کو ڈالا، اپنے عصا کو زمین پر پھینکا، تو عصا ان کا سانپ بن گیا تھا، اژدہا بن گیا تھا۔ مبین کا لفظ ہے، نہیں بالکل سچا اژدہا، یعنی اس میں کسی طریقے کی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن اس عصا کو دیکھنے کے بعد اور اس عصا کے اندر جو فنکاری تھی، جو معجزہ تھا، اس کا مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی فرعون اپنی راہ سے اور اپنے متعین کردہ منصوبہ سے باز نہیں آیا۔ اس نے اس معجزے کی تکذیب کی، فقط ذبح و عصا، اور نافرمانی پر، سرتابی پر تل گیا، اور کہتے ہیں کہ یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ فرعون کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، مجھے ناکامی کے دن کہیں نہ دیکھنے پڑ جائیں۔ ثم ادبر یسعی، یعنی وہاں سے مڑا، اور کہتے ہیں کہ اس جد و جہد میں لگ گیا، اس کوشش میں لگ گیا کہ کس طریقے سے ان کا کاؤنٹر کیا جائے، کس طریقے سے موسیٰ کا جو معجزہ ہے، جو آیت کبریٰ ہے، کس طریقے سے اس کو شکست فاش دی جائے۔ فحشر فنادی، پورے ملک میں ڈھنڈورا اس نے پیٹا، اعلان کروایا، اور جتنے بڑے جادوگر تھے اور جتنے ماہرین سحر تھے، ان سارے ساحرین کو جمع اس نے کیا، اور بڑی اس نے داد دہش کی بات کی تھی۔ لیکن اب پھر اس نے یہ کہا کہ فقال انا ربکم الاعلیٰ۔ دیکھو حضرت موسیٰ، تم یہ غور سے سن لو کہ اس ریاست میں، اس سرزمین پر، اس مملکت میں
اگر کسی کو رب اعلیٰ کہا جا سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ اور فرعون اتنی طریقے کا تیز تھا کہ ملک کو مختلف فرقوں میں اس نے بانٹ دیا تھا۔ جب ملک میں بھائی جب کہیں اتحاد ہوگا، جو کہیں اتفاق ہوگا، تو کسی مسئلے پر ایک جٹ ہو کر لوگ سوچیں گے تو جو حاکم ہوگا، جو وزیر اعظم ہوگا، وہ ڈرے گا۔ لیکن اس نے مختلف تقویوں میں ان کو توڑ دیا تھا، بانٹ دیا تھا، تاکہ ان کی طاقت بڑھ جائے، ان کی جو جمعیت ہے، جو رعیت ہے، وہ کام نہ کر سکے۔ دوسری جگہوں پر یہ آیا، بڑا چالاک قسم کا فرعون تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہے کہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ الْأُولَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں اور آگے جو عذاب آنے والا ہے اس میں بھی ڈھر لیا۔ نکال کہتے ہیں شدید ترین قسم کے عذاب کو کہتے ہیں، عتاب کو کہتے ہیں۔ یعنی قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا جو معجزہ تھا، اس معجزہ کے سامنے، اس سحر الہی کے سامنے، سحر دنیاوی جو تھا، جو دنیاوی جادوگری اور فنکاری تھی، وہ ایک طریقے سے ڈھہ گئی، شکست کھا گئی، ناکام ہو گئی۔ تو قرآن یہ بتانا چاہتا ہے عربوں کو کہ اگر تم بھی رسالت سے ٹکراتے ہو، اگر تم بھی رسالت سے ٹکراتے ہو، اگر تم بھی دنیا کے سب سے بڑے معجزہ قرآن کریم کا انکار کرتے ہو، اس سے تمہاری جنگ چھڑتی ہے، تو اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس طریقے سے فرعون رسالت سے ٹکرایا تھا، ناکام ہوا تھا، اس کی طاقت کو توڑ پھوڑ دیا گیا تھا، اسے غرق کر دیا گیا تھا۔ تو اے عربو، اے سرداران عرب، اے کفار و مشرکین، تم کو بھی اسی فرعون کی طرح، چونکہ تمہاری جو روش ہے وہ فرعونی روش ہے، تو فرعون کی طرح ہم تمہاری طاقت کو، تمہارے زور کو پاش کر دینا چاہتے ہیں۔ ان فی ذالک لعبرہ لمن یخشی، آخر میں ایک طریقے سے ایک کنکلوژن ہے۔ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ واقعہ موسیٰ اور واقعہ فرعون جو ہے، اس کو اگر کوئی ٹھنڈے دل سے پڑھتا ہے، کوئی رک رک کر پڑھتا ہے، نصیحت کے لیے، تذکرہ کے لیے، اپنے اندر تبدیلی کے لیے، بغاوت کی تدفین کے لیے، سرکشی کے اختتام کے لیے، تو وہ اپنی سرکشی کو اس واقعے کی مدد سے ختم کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی پھر اس واقعے سے عبرت نہیں حاصل کرتا ہے، جیسا کہ عربوں نے حاصل نہیں کیا، جیسا کہ ابو جہل اور ابو لہب اپنے طریقہ کار پر، اپنی استکبار پر اڑے رہے، تو ان کی بھی جس طریقے سے درگت بنائی گئی، ان کی بھی طاقت کو جس طریقے سے تہس نہس کر دیا گیا۔ تو آج کے اس ماحول میں، آج کی اس فضا میں، اگر کوئی اکڑتا ہے، اپنے آپ کو فرعون جیسا کہتا ہے، فرعون کی روش پر، فرعون کے راستوں پر اپنے آپ کو جمانا چاہتا ہے، چلانا چاہتا ہے، تو قرآن یہ پیغام دینا چاہتا ہے، اس کو یہ سنانا چاہتا ہے کہ تمہاری طاقت کو بھی اسی طریقے سے توڑ پھوڑ دیا جائے گا، جس طریقے سے فرعون کی پوری ریاست کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔